محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان بابرکت روح پرور مقدس پروگرام جس میں ہم اور آپ تمامی حضرات شریک سعادت ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں، اراکین شہدائے مصطفیٰ کمیٹی کے وہ تمام عشاقان غوث و خواجہ، اللہ کا کروڑوں احسان ہے، رب اعلیٰ نے انہیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ پہ یہ عظیم توفیق بخشی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل نور رچائے بسائے ہوئے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا، بچوں نے بھائیوں نے اس جشن نور کو رچانے بسانے سجانے میں جس بھی طریقے سے کوششیں محنتیں شرکتیں کی ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں شرکتوں کے لائق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی شان عطا کے لائق سب کو بدلا عطا فرمائے۔ مبارکباد کے قابل ہیں حضرات، جس وقت لوگ اپنے بستر استراحت پر آرام کرتے ہیں، آپ اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سر شام سے اب تک اس محفل نور میں حاضر ہیں۔ مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بہترین لب و لہجے میں نعت ہے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگرے سے مدحن رسول انام سے ہم اور آپ مست و بے خود کر دینے والی ترنم ریزی سے ہم اپنے قلوب کو مسترین کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر مدحن رسول انام کا ایک عظیم الشان نورانی قافلہ کے بعد دیگرے آپ حضرات کی دلجوئی کے لیے ممبر رسول پر رونق افروز ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا، لیکن میری گزارش ہے، پہلی بار میں حاضر آیا ہوں، گزارش ہے کہ تھوڑی سی توجہ سے آپ سنیں گے، چونکہ الحمدللہ میں بہت بڑے مدرسے کا بہت معمولی سا مدرس ہوں، اور کوئی بھی ٹیچر جب پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو تو نگاہوں میں نگاہیں اگر ملی ہوئی ہوتی ہیں تو سمجھ لیتا ہے استاد کی ہماری بات سمجھ رہا ہے، اور جہاں نگاہ ہٹی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں بچہ ہماری بات سمجھ نہیں رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر توجہ سے سن لیں، میں گفتگو تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے کچھ علمی کروں گا، کیونکہ علمی ماحول میں آپ حضرات رہنے والے چہرے کی چمک بتا دیتی کہاں کس جگہ تقریر کس معیار کی کرنی چاہیے، تو اس حساب سے میں نے اپنا موضوع چنا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو ہماری سوچ ہے، یہ میں واقعی جو مجمع ہے الحمدللہ پڑھے لکھوں کا ہے، اور اچھی مقدس علماء اکرام کی صحبت یافتہ لوگ بیٹھے، تو تھوڑی دیر بڑی توجہ سے آپ سن لیں، انشاءاللہ العظیم اٹھیں گے تو لگے گا کہ ہاں کچھ دولت لے کے ہم اٹھ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدی جودی والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہزار بار خوشویم دہند مشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیس، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ مبارکباد کے قابل ہے کہ یہ پروگرام آپ نے قبرستان میں رکھا ہے، یقیناً میرا یقین ہے الحمدللہ آج جتنے مومن اس قبرستان میں ہیں، اگر کوئی عذاب قبر میں ہوں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی برکتوں سے آج ان سے عذاب اٹھا لیا گیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی بخشے جائیں گے، وہ لوگ بھی بخشے جائیں گے، کیونکہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد ہوتا ہے، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے ہیں، اس جگہ
اللہ کا عذاب نہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مبارکباد کے قابل ہیں۔ آئیے حضرات، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی سعادت حاصل کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب باضابطہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، جب باضابطہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت مکے کی آبادی کئی لاکھ کی تھی، کئی لاکھ مکے کی آبادی تھی، اور مسلمان کتنے تھے؟ کم و بیش 300، زیادہ سے زیادہ 300۔ جب باضابطہ قرآن کا نزول ہو رہا، لاکھوں میں 300 کی کیا گنتی؟ تو اب قرآن مقدس آپ پڑھیں، جو قرآن کی صورتیں سورہ پاک مکے میں اتری ان کو مکی صورت کہتے ہیں، جو مدینے میں اتری ان کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کا نزول فرما رہا، تو آپ بتاؤ لاکھوں میں کم و بیش 300 مسلمان، تو قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو مخاطب زیادہ تر اپنے ہوں گے کہ غیر ہے؟ نہیں بھئی، لاکھوں میں 300 مسلمان، تو ظاہر سے مخاطب زیادہ تر غیر ہی ہے، کلمہ پڑھنے والے زیادہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورا مکے میں قرآن پورا پڑھ لو، مکے میں خطاب زیادہ تر قرآن میں 3 طرح کے ملتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دوسرا خطاب زیادہ ملتا ہے یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں۔ تیسرا خطاب زیادہ ملتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود و نصارى۔ جہاں اللہ نے یا اہل الکتاب کہا، وہ تمام میٹر مواد یہودی نصرانیوں کے حق میں نازل کرنا ہے، پورا میٹر مواد انہیں کے لیے۔ اب 2 آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، پوری مکی صورت پڑھ ڈالو، حفاظ کرام کا نورانی قافلہ، پوری مکی صورت پڑھ ڈالو، اللہ نے مکے میں کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں فرمایا۔ جب بھی مکے میں اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، کیونکہ مخاطب اپنے بہت کم ہے، غیر زیادہ، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں۔ اور جب نبی مدینے میں آ گئے تو کچھ یہود ہیں، مسلمان زیادہ، تو ایک ہوتی ہے پیس میٹنگ اور ایک ہوتی ہے پرسنل میٹنگ۔ پیس میٹنگ میں باتیں کچھ اور ہوتی، پرسنل میٹنگ میں باتیں کچھ اور ہوتی۔ مکے میں جب قرآن کا نزول ہو رہا، یا ایھا الناس سے خطاب، تو خاص جب یا ایھا الناس کہا تو اللہ نے خاص میٹر کیا دیا، مواد کیا دیا۔ اور جب اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو، تو خاص میٹر کیا دیا، مواد کیا دیا۔ یہی آپ کو سمجھنا ہے، تو یہ بڑی توجہ سے میں قرآن مقدس پڑھ رہا ہوں، اللہ کے حبیب مکے میں ہے، یا ایھا الناس سے خطاب، پوری مکی صورت پر ڈالو، اللہ نے ایک مرتبہ بھی مکے میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، اے تمام لوگوں۔ جب جب اللہ نے چاہا کہ اپنا پیغام ہم سب کو سنائے، یہود، نصارہ، مشرکین، مرتدین، منافقین، مومنین، سب کو، یا ایھا الناس، اے تمام لوگ۔ میں قرآن پڑھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے تمام لوگوں، تم اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم ہے۔ یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا، اپنی ربوبیت کا اعلان، قیامت کے آنے کی باتیں، آگے رب اعلیٰ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر رہا ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ پڑھو قرآن پاک، یا ایھا الناس کہا، اپنی ربوبیت کا اعلان، وحدانیت کا اعلان،
قیامت کی آنے کی باتیں، قیامت کی ہو جاتی ہیں. میں قرآن پڑھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے تمام لوگوں تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا فرمایا. یا ایھا الناس سے خطاب فرماتا خلقت کی باتیں کر رہا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے تمام لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا فرمایا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے تمام لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو وغیرہ. بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. پورا قرآن پڑھ لو. جب جب رب اعلیٰ نے یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا اپنی ربوبیت پر زور دیا، وحدانیت پر زور دیا، توحید پر زور دیا، قیامت کے آنے پر زور دیا، عدل و انصاف بتایا، مساوات سمجھایا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سمجھایا وغیرہ. پورا قرآن جہاں بھی یا ایھا الناس سے خطاب انہی تمام میٹر. اگر کہیں رسالت کی باتیں بھی کی تو عمومی رسالت کی بات کی ہے، خصوصی رسالت کی بات نہیں. جیسے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، عمومی رسالت کی بات کی، خصوصی رسالت کی بات نہیں. اب ذرا دیکھ کیوں مخاطب غیر ہیں تو ربوبیت پر زور، وحدانیت پر زور، رد شرک پر زور. اور جب نبی مدینے میں آ گئے تو مدینے میں کم و بیش 89 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا. مکے میں ایک مرتبہ بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا. مدینے میں کم و بیش 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب. اب جب یا ایھا الذین آمنوا کہا تو خاص میٹر کیا دیا. ان تمام میٹر مواد پر تو گفتگو کیا، لیکن خاص میٹر، خاص توجہ کس پر دلایا؟ میں قرآن کی آیت کریمہ مقدس علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے ایمان والو جب تم محبوب کی بارگاہ میں آیا کرو تو محبوب کی باتیں غور سے سنا کرو. یہ نہ کہا کرو یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، قولوا انظرنا. یہ کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر رہا ہے تو محبوب رب العالمین کا ادب سکھا. میں قرآن پڑھتا ہوں، بڑی توجہ سے آپ سنتے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن. اے ایمان والو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. اے ایمان والو محبوب کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. آگے لفظ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ. لیکن جب میرا محبوب تمہاری دعوت کر دے فَادْخُلُوا تو تم جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ اور جب تم کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا تو چلے جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ باتوں سے دل نہ بہلایا کرو. پہلے مفہوم سمجھا. علامہ سرکار صاحب، علامہ خورشید صاحب قبلہ کی آپ دعوت کرو. شام کو کھانا کھا کھلا دیا آپ نے 9 بجے. حضرت بیٹھے آپ کو نصیحت کر رہے 10 بج گئے، 11 بج گئے، 11:30 بج گئے، 12 بج جائیں. اب آپ حضرت کا چہرہ دیکھیں اور ایک وقت آئے گا کہیں گے حضرت اب آپ تشریف لے جاؤ، ہم لوگ بھی کھائیں آرام کریں. اگر مہمان دیر تک بیٹھ جائے تو گھر والوں کو تکلیف ہوئی. ہائے ہائے نبی کی بارگاہ میں صحابہ کھانا کھائیں، چہرے مصطفیٰ چھوڑ کر جائیں. نبی کا چہرہ چھوڑ کر نہیں جانتے، چہرے مصطفیٰ تکتے رہتے. رب کی عزت کی قسم یہ تو صحابہ ہیں چہرے مصطفیٰ تک رہے ہیں. ارے میرا رب کا خالق کائنات فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. اے محبوب اپنے رب کے حکم پر قائم رہو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. محبوب ہماری نگاہیں تمہیں کو تکتی رہتی ہیں.
یہ ایسا محبوب ہے رب اعلیٰ کی نگاہیں ٹکی محبوب ایسا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جلوہ عید میلاد النبی، انجمن شہدائے مصطفیٰ، نعرہ حیدری. الغرض قرآن مقدس. تو اگر مہمان دیر تک بیٹھ جائے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی. تو یقیناً ایک وقت آتا ہے کہ گھر والے کہہ دیتے ہیں آپ تشریف لے جائیں، تھوڑا ہم لوگ بھی کھائے پیے. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابہ کھانا کھاتے چہرے مصطفیٰ تکتے رہتے، مصطفیٰ کا چہرہ چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا، اور نبی کی زبانیں پھیلے کر زبان سے آقا کے کلمات سنتے رہتے. کافی دیر ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تنبیہ کر رہا ہے، اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، محبوب جب تمہاری دعوت کر دے فَادْخُلُوا تو تم جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا تو منتشر ہو جایا کرو، چلے جایا کرو. آنسین لحدیث، باتوں سے دل نہ بہلایا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، اے صحابہ جب تم دیر تک بیٹھتے ہو تو میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا محبوب کو تکلیف ہوتی ہے تو نبی کو چاہیے تھا کہ دیتے صحابہ کھانا کھا چکے بڑی دیر ہو گئی جاؤ. نبی کہتے کیوں نہیں؟ اس کا جواب رب العالمین دے رہا. رب اعلیٰ جواب دے رہا ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، چکاؤ میرا محبوب بڑا حیا ہے. محبوب کو حیا رہی ہے، کیسے کہتے تم میرے گھر سے چلے جاؤ. بڑا حیا والا ہے میرا محبوب. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا. لہذا صحابہ جب کھانا کھا لیا کرو تو جلدی چلے جائے. اللہ یہ بات کہنی تھی، اللہ چاہتا تو کہہ دیتا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں ایسے ہی کرنا، لیکن یا ایھا الناس سے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا. کیوں؟ مصطفیٰ کا ادب ایمان والوں کے لیے، ان کی تقریب و تعظیم ہے ایمان کے لیے ہے. وہ کبھی اگر ایک جماعت کبھی سلام نہیں پڑھتی کھڑے پر آپ ناراض ہو جاتے، یار اسلام کیوں نہیں پڑھتے؟ بھڑک جاتے ہو. ان کو کبھی نہیں بھڑکنا چاہیے. قرآن میں یہ نہیں یا ایھا الناس صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم درود و سلام پڑھا کرو. بھئی تم کو اللہ نے حکم دیا پڑھ رہے ہو، اور جس کو حکم ہی نہیں ہے تم بھی لاوجہ پریشان ڈال رہے، تو کیوں نہیں پڑھا؟ اس کو حکم کہاں ہے؟ اب آگے ذرا قرآن، ابھی آپ کو میں نتیجہ نکالتا ہوں. اب یہ مقدمات بڑی توجہ سے سنیے. آج اگر کسی کو پی ایم یا سی ایم سے ملنا ہوتا ہے تو بڑے بڑے نیتاؤں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے پی اے کو بڑا کھلائے پلائے رہتے ہیں کہ میں جاؤں تو جلدی میری انٹری کرا دیں، حاضری کرا دیں. یہ تو معمولی دنیا دار لوگ ہیں. اگر کسی کو خالق کے کائنات کے محبوب سے اکیلے میں ملنا ہو، کسی کو رب العالمین کے محبوب سے تنہائی میں ملنا ہو، کسی کو محبوب رب العالمین سے پرسنل اپائنٹمنٹ لینی ہو، وہ کیا ہے؟ میں قرآن پڑھا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم میرے محبوب سے اکیلے میں ملنا چاہو، جب میرے محبوب سے تنہائی میں ملنا چاہو، جب میرے محبوب سے پرسنل اپائنٹمنٹ چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پہلے کچھ صدقے دے لیا کرو. ایسے نہ آیا کرو، صدقے دے لیا کرو. میرے محبوب سے اکیلے میں ملنا، تنہائی میں ملنا، ایسے مت آؤ، کچھ صدقے دے لیا کرو. کیوں؟ کیا ہوگا اس سے؟ ذالکم خیر لکم واطہر،
یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے قلب کی صفائی بھی ہے۔ یا مطلب یہ ہوا جب تم میرے محبوب سے اکیلے میں ملنا چاہو، تنہائی میں ملنا چاہو، پرسنل اپائنمنٹ چاہو، تو ایسے ہی منہ اٹھا کر نہ چلے آیا کرو، پہلے کچھ صدقے دے لیا کرو۔ جب تم کچھ پہلے صدقے دے کر آؤ گے تو صدقے کے ذریعے تمہارا دل پاک و صاف ہو جائے گا، تمہارا قلب اطہر ہو جائے گا، اور جب قلب پاک و صاف ہو جائے گا تو جلوے محبوب سے تمہارا دل روشن اور منور ہو جائے گا۔ اسی لیے آیا کرو تو صدقے دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ محمد مظفر خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا، قرآن مقدس کی آیت کریمہ جب میں سمجھا بڑی توجہ چاہوں گا۔ آج ایک طبقہ ہے، کوئی بھی بڑے جب بھی حرمین شریف ہے کی سعادت ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے چاہے غریبی ہو، کچھ نہیں تو کچھ اپنے علماء کو، چاہے دو چار خاندان کے 10 ہی لوگوں کو کھانا کھلائیں تب جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگوں کو کھلا کے ہی جاتے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ بھی جاتے ہیں تو کبھی کوئی بات آتی ہے تو ان کو کہنا پڑتا ہے، ہاں میں بھی تو عمرہ کی ہوں، ان کو بتانا پڑتا ہے، کیوں؟ وہ کب گئے کب چلے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ جاتے ہیں تو صدقہ دے کر جاتے ہیں، کھلا پلا کر جاتے ہیں، اور یقیناً مومن ہمیشہ سے ان کا یہی اصول ہے، جب بھی حرمین شریفین کی طرف سفر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو کھلا کے کر جاتے ہیں۔ اور وہ بدبخت لوگ کب گئے کب آئے پتہ نہیں چلتا، بتاتے ہیں 12 عمرہ، ہم 13 عمرہ، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم میرے محبوب سے ملنا چاہا کرو اکیلے میں تو صدقے دے کر آیا کرو۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو بارگاہ مصطفیٰ میں زور سے نہ بولنا۔ کیسے زور سے؟ کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں تم گفتگو کرتے ہو، کہیں محبوب کی بارگاہ میں ایسی گفتگو نہ کر لینا۔ کیوں؟ آپسی گفتگو میں کبھی کبھی ہوتا ہے اتنا تیز ہم بول دیتے بلند ہوتا ہے۔ رب اعلیٰ فرماتا ہے حقیق نہیں، محبوب کی بارگاہ میں زور سے نہ بولنا۔ اچھا، کوئی بے ادبی کے طور پہ زور سے بول دے تو قرآن کے ذریعے رب تعالیٰ نے قانون بنایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال خراب کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، اب آپ بتاؤ قرآن کی ذکر نصیب کہ اگر کوئی بے ادبی معمولی کر کے زور سے بول ہی دے تو قرآن کہتا ہے اس کے سارے اعمال خراب کر دیے جائیں گے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک شخص 10 حج کرے ہے 50 عمرہ، اور بڑی تبلیغ، بڑی قرآن کی تبلیغ، بڑی کلمے کی تبلیغ، بہت کچھ کیے ہیں، ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کر دی، آپ بتاؤ اس کے اعمال کا وزن سلامت ہے؟ تو آپ خود ہی بتاؤ عمل کا وزن بھاری ہے یا مصطفیٰ کے ادب کا وزن بھاری ہے؟ یقیناً مصطفیٰ کے ادب کا وزن بھاری ہے۔ اعمال کے ذریعے ایک عام انسان اچھا انسان بن سکتا ہے، لیکن اچھا مومن بننے کے لیے مصطفیٰ کا ادب ضروری ہے، نبی کا احترام ضروری ہے۔ اب آپ نے یہ قرآن کے اصول سمجھ لیے، بڑی توجہ جہاں آپ نے مقدس علماء کی آپ کی، آپ نے دیکھا جب مخاطب غیر زیادہ تھے تو اللہ نے زور دیا اپنی ربوبیت پر، توحید پر، وحدانیت پر، رد شرک پر۔ جب مخاطب غیر تھے مکہ میں، ربوبیت پر زور، وحدانیت پر زور، توحید پر زور، رد شرک پر زور، اور مدینے میں جب مخاطب اپنے زیادہ ہو گئے تو مصطفیٰ کے ادب پر زور۔ گویا قرآن کا
تبلیغ کا طریقہ یہ ہے، رب اعلیٰ کی تبلیغ کا طریقہ یہ ہے، او عالموں، او وائزوں، او مفتیوں، او فاضلوں، جب تم واز کیا کرو، جب تقریر کیا کرو، مخاطب جب غیر زیادہ رہا کرے، تب ربوبیت پر زور دیا کرو، وحدانیت پر زور دیا کرو، توحید پر زور دیا کرو، رد شرک پر زور دیا کرو، اور جب مخاطب اہل ایمان رہا کرے تب مصطفیٰ کے ادب پر زور دیا کرو۔ یہی طریقے تبلیغ قرآن ہے، یہی طریقے تبلیغ خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک آیا حسرت، مسلک آیا حسرت، نعرہ حیدری۔ لیکن آپ دیکھا یہ دیکھا کوئی جب اردو آتا ہے تو بڑا اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی، اس کے بعد شروع رکھتے شرک، یہ شرک، یہ شرک، یہ اور سامنے داڑھی تو سب مخاطب مسلمان لگتے اور رد شرک کر رہا ہے۔ طریقہ قرآن جان لیا، طریقے تبلیغ خدا جان لیا، جیسے ہی دیکھا یہ رد شرک پر زور دے رہا ہے، ربوبیت پر زور دے رہا ہے، وحدانیت پر زور دے رہا ہے، آپ سمجھ گئے یہ مولوی ظالم یہ طریقے قرآن تبلیغ قرآن نہیں جانتا، طریقے تبلیغ خدا نہیں جانتا، طریقے تبلیغ قرآن یہ ہے مخاطب جب غیر رہا کرے تب رد شرک پر زور دینا چاہیے، وحدانیت پر زور دینا چاہیے، توحید پر زور دینا چاہیے، اور مخاطب جب اہل ایمان ہو تب مصطفیٰ کے ادب پر زور دینا چاہیے۔ اس مولوی کو طریقے تبلیغ قرآن نہیں، لیکن یقیناً یہ جاہل صرف قرآن پڑھتے ہیں معلومات کچھ نہیں۔ قرآن پڑھنا ہے تو بریلی کی سرزمین پہ آؤ، بریلی کے سائے میں آ کر کے بولو میں مجرم ہوں آتا مجھے ساتھ لیں گے، رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، اور آگے بڑھو مصطفیٰ کے ادب کا نام ایمان۔ بڑی جلدی وقت بہت بڑا ہمارے علماء کرام شورائے اسلام کا ایک نورانی بات ہے، بڑی توجہ سے 10-15 منٹ اور آپ سنو۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل، اور اس حدیث کو تاریخ اسلام میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صحابی کا اونٹ پاگل ہو گیا، ایک دم پاگل، یہاں تک کی تاریخ اٹھا لو، اس تاریخ اسلام پڑھ لو تو مدینے کے لوگ اس کے ڈر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیں۔ اتنا پاگل اونٹ بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا۔ تو آقا کی بارگاہ میں کیوں آئے؟ تو یہ پاگل ہو گیا تو کہنا چاہیے اللہ سے دعا، یہ نہیں کہا اللہ کی نبی نے۔ پاگل ہو گیا، آقا نے فرمایا چلو آج آپ بتاؤ، اگر کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے کہ جو میرا بیل پاگل، میرا بیل بیمار ہے، تو ڈاکٹر کہے گا پہلے میں تمہیں سوئی لگاؤں بیل کو بعد میں انسان کا ڈاکٹر ہوں، تم بیل کی بات کرو میرے ساتھ، بھائی جو جانور کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں جانوروں کے حکیم اطباء الگ تھے، مسلمانوں کے الگ تھے، تو جانوروں کے طبیب تھے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کیوں آئے؟ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اے دنیا والوں تکلیف کیسی کیوں نہ ہو، پریشانی کیسی کیوں نہ ہو، ہر پریشانی کا حل مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، وہاں آ جایا کرو۔ یہ عقیدہ پیش کرنے صاحب، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا، آقا نے فرمایا چلو۔ جب نبی چلے تو صحابہ بھی چلے، کیوں؟ کیونکہ وہ اونٹ بڑا پاگل تھا، لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کاٹتا تھا۔ اس انصاری کے باغ میں پہنچے، جس انصاری کے باغ میں اونٹ بند تھا، اللہ کے حبیب کے لیے وہ باغ کھولا گیا۔ جب کھولا گیا تو رسول اندر جانے لگے، انصاری نوجوان سامنے آ گئے، آنکھوں میں آنسو ہے، یا رسول اللہ یہ اونٹ باولے کتے کی طرح ہے، جیسے باولا کتا لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کاٹتا ہے، یہ اونٹ لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کاٹتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ اونٹ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ بھائی کوئی جانور ہو کتنا بڑا وہ جان ٹوٹ کرتا ہے، آپ کہہ دو ہمارا یہ بیل حضرت پاگل ہے ذرا دعا کر دو لیا ہوں، تو بابا کہیں گے ہو بھیا وہ بیل وہیں کھڑا کرو، یہیں سے پھونک مارتا ہوں جائے چاہے نہ جائے۔ بھائی جانور تو جانور پاگل، یا رسول اللہ اونٹ ایسے پاگل ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا دو روایتیں ملتی، لیس علی باس، ایک روایت میں انہو لیس علی حرج، اے صحابہ یہ اونٹ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اتنا یقین کیوں ہے؟
رب کی عزت کی قسم ایک پیغام دے رہے ہیں، اے صحابہ اس لیے کہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، ارے جانور طاقت کیوں نہ ہو جائے، وہ بھی مصطفیٰ کا ادب جانتا ہے، نبی کا احترام جانتا ہے۔ یہ تو دعویٰ ہوا دلیل سنوانے حدیث، اللہ کے حبیب اندر تشریف لے گئے، حدیث کے الفاظ سنا، فنظر الجمل الى وجه رسول اللہ، اونٹ کی نظر جب چہرے مصطفیٰ پر پڑی، فقدم الیہ، تو اونٹ نبی کی طرف آیا، وخر ساجدا علی قدمیہ، اور نبی کے قدم ناز میں سجدے میں چلا گیا۔ پاگل تھا بالکل، چہرے مصطفیٰ دیکھا دوڑتے ہوئے سجدے میں پڑا۔ آج ہم لوگ ہوتے اتنا، اگر کسی پاگل جانور کو اتنا انڈر میں کر لے تو کود کود کر آیت الکرسی پڑھی کہ پتہ نہ اٹھے تو خیریت رکھے کہ نہ رکھے، لیکن نبی نے کوئی دعا نہیں پڑھی، کوئی قرآنی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ رب کی عزت کی قسم حدیث کے الفاظ ہے، فَأَخَذَ بِنَاصِيَتِهِ، سرکار نے اس کی چوٹی، اس کی پیشانی پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے جانور جا اپنا کام کیا کر۔ ادب سے سجدے سے اٹھا، دھیرے دھیرے چل کر اپنے کام میں لگ گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا کہ ادب کا نام ایمان ہے۔ ایک اور چلو آگے چلو، بہت قریب آپ کا ذہن لے چلے۔ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر، جنگ بدر میں مسلمان مٹھی بھر صاحب، تلواریں معمولی، ڈھال معمولی، کچھ نہیں، 2-4 تلوار، 4 سے 7 گھوڑے، ڈھال 8-7 کچھ نہیں ہے، نہتھے نبی کا حکم ہو گیا۔ ہائے ہائے، اللہ کے حبیب کے لیے کچھ کیا بنائے گی، دھوپ کی شدت سے بچ۔ اس میں آقا کریم نے دعا کی، اور دعا میں کہا کیا، یا رب العالمین یہ مٹھی بھر جماعت، اے پروردگار آج اگر تو نے ان کو فتح نہ دیا تو قیامت تک دنیا سے تیرے نام لے مٹ جائیں گے۔ اللہ کہہ سکتا تھا حبیب یہ کیا کرے، یہ اگر شہید ہو گئے میں قادر مطلق ہوں، دوسری قوم پیدا کر دوں گا جو میری ربوبیت تمہاری رسالت کا اقرار کرے گی۔ اللہ یہ جواب دے سکتا تھا، لیکن جواب کیا دیا؟ وفاد کرام بیٹے میں قرآن کا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، اے محبوب جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے، مصطفیٰ جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے۔ فَإِنْ کہ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، بڑی توجہ سے سنو، اے میرے محبوب میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کر رہا ہوں۔ مقدس عالم دین علامہ مسعود صاحب، وقت کے عالم دین علامہ ستار کے قرآن ہے یہ، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، محبوب میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کر رہا ہوں۔ کتنے ہزار؟ 2 سے بول دو۔ اچھا یہ اللہ کا حکم ہو گیا، تو اب نبی کو چاہیے تھا صحابہ سے کہتے پریشان نہ ہو 1000 فرشتے آ، لیکن نبی نے 1000 نہیں کہا، نبی نے کہا صحابہ 3000۔ بتاؤ، اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہہ رہا، میں قرآن کہہ رہا۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، محبوب جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ مَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اے صحابہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے فرما دے؟ بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے 1000، نبی کہہ رہے 3000 فرشتوں سے مدد فرما دے، کافی نہیں ہے؟ اب ذرا مفسرین کو اٹھاؤ، آپ توجہ ادھر کرو، اللہ فرمائے 1000، نبی کہتے 3000 کافی نہیں ہے۔ اب اٹھاؤ تفسیر کشاف پڑھو، تفسیر کثیر ابن کثیر پڑھو، اختصار کے طور پر پڑھنا ہے تو مدارک التنزیل پڑھو، خوب تفصیلی معلومات کرنی ہو تو امام قرطبی کو تفسیر قرطبی میں پڑھو۔ جب نبی نے کہا صحابہ 3000 کافی نہیں، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں 1000 نہیں 3000 تیار ہو جاؤ۔ فرشتوں نے کہا مولا پہلے 1000
اب تیرا آرڈر بدل گیا، تیرا حکم بدل گیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں نے جو 1000 ہی کہے تھے محبوب نے 3 کہہ دیا تو میں نے بھی 3 کہہ دیا. 3000 تیار. ہائے ہائے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. 3000 تیار ہو جاؤ. 3000 کی تیاری میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. ادھر صحابہ کے چہرے ادھر لٹکے ہوئے. کیوں؟ نئے نئے مسلمان ہیں، فرشتوں کی طاقت کا اندازہ نہیں. سوچ رہے 3000 ان سے نپٹ پائیں کہ نہ نپٹ پائیں. تو صحابہ خوش نہیں ہوئے. آقا فرماتے صحابہ 3000 فرشتوں سے اللہ ہماری مدد کرے، کچھ نہیں. ایک صحابی بول پڑے فدا کہوں ابھی رسول اللہ کے رسول فلاں قبیلے کے سردار نے اپنی فوج بھیجا، فلاں نے اپنی فوج، فلاں نے اپنی فوج، فلاں نے اپنی فوج. مطلب یہ یا رسول اللہ دشمن بہت. ہائے ہائے جب صحابہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا محبوب کی ذرا محبوبیت دیکھ. اب قرآن اٹھانا ان تتقوا وتصبروا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة. اے صحابہ اگر تم صبر اور تقوی پر قائم رہے تو تمہاری مدد تمہارا رب اعلیٰ 5000 فرشتوں سے فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں 3 نہیں 5 تیار. پھر فرشتوں نے کہا مولا پہلے پھر 3 اب 5. وہی جواب. ہاں فرشتوں میں نے 1 کہے، محبوب نے 3 کہا، میں نے بھی 3 کہہ دیا. اب میرا محبوب 5 کہہ رہا ہے. اے فرشتوں 5000 تیار ہو کر میدان بدر میں جاؤ. اور اے ملائے اعلیٰ میری عزت کی قسم سارے فرشتوں تیار رہو. آج اگر میرے محبوب نے کہہ دیا تو سارے فرشتوں کو میدان بدر میں اتار دوں گا. یہ محبوب کی شان ہے. جانے رحمت کی شان ہے. اللہ اکبر. جبکہ آپ پورا قرآن پڑھ ڈالو، ساری تاریخ اسلام پڑھ ڈالو. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کسی رسول کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کے ہاتھ تلوار تھما کر میدان جنگ میں بھیجا. پوری تاریخ اسلام پڑھ ڈالو. کسی نبی کسی رسول کی مدد کے لیے کیا فرشتوں کے ہاتھ تلوار دے کر اللہ نے میدان جنگ میں بھیجا؟ کبھی نہیں بھیجا. فرشتوں کا کام تلواریں چلانا نہیں. قرآن پڑھو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو جب تمہارے اپنے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. ایسے لوگوں کو نائب بنائے جو زمین میں فساد کرے، تلوار چلائیں، خون بہائیں. یہ کس کے بارے میں کہا انسان؟ یہ تلوار چلائیں گے، خون بہائیں گے، فساد کریں گے زمین پر. تلوار چلانا کس کو کہہ رہے؟ یہ انسان. یہ تلوار چلائیں گے، خون بہائیں گے، فساد کریں گے. اور اپنے بارے میں کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. یہ خون بہائیں گے، تلواریں چلائیں گے. رب کی مشیت نے جواب دیا تھا اے فرشتوں تمہارا کام تسبیح پڑھنا پڑھتے رہو، تقدیس بیان کرنا کرتے رہو، لیکن انتظار کرو جب اخیر میں میرے محبوب آئیں گے تب وہ بھی تمہارے ہاتھ تلوار تھما دیں گے اور تمہیں بھی میدان بدر میں اترنا پڑے گا. یہ میرے محبوب کی شان ہے. ایک حدیث سن لو بس اس کے بعد میں سبحان اللہ. ایک حدیث یاد آ گئی بڑی پیاری، انہوں نے آگے بڑھا. یہ حدیث امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس حدیث کو امام بہقی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مدنی میں اس حدیث کو لکھا. جنگ بدر ختم ہو گئی، رسول پاک بدر کے میدان میں عصر کی نماز پڑھا. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. صحابہ کہتے ہیں نبی نماز میں مسکرا رہے. کیا کہہ رہے؟ نبی نماز میں مسکرا رہے. آپ بتاؤ امام صاحب علامہ خورشید صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر مسکرا دے تو آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ نماز میں حکم ہے اگر آپ حالت قیام میں ہو کھڑے تو نگاہ سجدے کی جگہ.
रुकू में गए हो निगाह पैर के अंगूठे पर, सजदे में गए हो नाक पर, कांधे में हो बैठे हो दोनों रानों के दरमियान यानी गोद में निगाह, ये हुक्म है। अच्छा आजकल के नमाजी होते तो मान लिया था, जैसे आजकल नमाज पढ़ते हमारे वफात करम, जैसे तरावी की नमाज, जितने अच्छे लोग हैं उतने इमाम साहब के पीछे पीछे नीचे, और जितने ये नौजवान है सब छत नीचे, जगह खाली रहेगी तब वो छत पे जाएंगे। हमारे हाफिज कुरान में तरावी में अल्लाहु अकबर, तो नियत तो सभी बांधते ऊपर वाले भी, लेकिन छत के ऊपर जो तरावी पढ़ते हैं वो अक्सर नियत तो बांध लेते हैं, लेकिन यहाँ वहां देखते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो नियत को तोड़ा, एक पैर बढ़ाया हमारा चपा से किया। ये छत पे अक्सर होता रहता है तरावी। ये आजकल के नमाजी है, लेकिन रावी हदीस ये वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह के साये तले पर वरदान, वो कहते हैं नबी नमाज में मुस्कुरा रहे, गोया हदीस का सियाक और सबाक बता रहा है। नबी के वो सहाबा जो रसूल के दाएं बाएं नमाज पढ़ रहे थे, बजाय सजदे की जगह देखे चेहरे मुस्तफा देख रहे और नमाज। हाय हाय, कोई कह सकता है नबी को पता चला होता तो जाते गए होते। पूरी हदीस सुनो, नमाज खत्म हो गई, बार आप बोर तो नहीं हो रहे, मुझे याद आ जाता है हमारे अकरम साहब, यकीनन हमारे गोंडा में मीनाइया में बहुत बड़ा मुशायरा, बहुत बड़ा मुशायरा आलम है। आप जिस साल आपने निजामत करके आप आए हो, आज भी लोग भूल नहीं पा रहे अकरम साहब जलालपुरी। मैं मिंबर पर हूँ, लोग बोल, लेकिन असल में जो कन्वीनर होता है वो असल में बड़ा गड़बड़ करता है, वो अपना आदमी पकड़ता है, क्योंकि अब मुशायरे का कन्वीनर दूसरा होगा तो वो अपना आदमी पकड़ा, जबकि हमारा पूरा स्टाफ चाहता अकरम जलालपुरी, खुद हमारे बाबा हुजूर बहुत चाहते थे अकरम जलालपुरी। माशाअल्लाह जब ये खड़े होते थे और बड़ा अच्छा मौसम बनता है। अल्लाह का शुक्र है आज भी वो धमाका शेर निजामत लोगों को जा रहा है, और हम लोग दुआ करते हैं कि हम हमारे अकरम भाई एक बार इंशाअल्लाह। अदरस तो मैं अर्ज कर रहा था, ये इस तरह से नमाज पढ़ना, और ये सहाबा जो रावी हदीस है ये हुजूर के साये तले पर वरदान, हदीस का सियाक व सबाक बता रहा है। नबी के दाएं बाएं जो नमाज पढ़ रहे थे, बजाय सजदे की जगह देखने चेहरे मुस्तफा। अब पूरी हदीस सुनिए। सहाबा नमाज से फारिग हुए, बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह आप नमाज में क्यों मुस्कुरा रहे? नबी ने ये नहीं कहा तुम नमाज पढ़े थे कि मुझे देख रहे। रब की इज्जत की कसम, पूरी हदीस कुरान की तफसीर पढ़ लो। अल्लाह की इबादत कर रहे थे कि तुम चेहरे मुस्तफा की चाशनी में तुम थे, ये नहीं कहा नबी, बल्कि क्या कहा, या रसूल अल्लाह आप नमाज में क्यों मुस्कुरा रहे? जवाब सुनो, ईमान मुस्कुराएगा। अल्लाह के हबीब फरमाते, साहबा जब हजरत जिब्रील अपने असलहे और वर्दी के साथ आसमान में गए, क्योंकि बद्र की जंग खत्म हो गई, आसमान में गए, चारों तरफ आसमान का चक्कर लगाया, आसमान के सारे रास्ते मजबूत पाए, बंद पाए। अर्ज किया, या रब्बल आलमीन क्या मुझे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा? अल्लाह फरमाता है, जिब्रील कहां से आ रहे हो? अच्छा आप बताओ, अल्लाह को मालूम है कि नहीं? फिर भी पूछ रहा कहां से आ रहे? और अगर नबी ने कोई बात पूछ ली तो पैजामा और ऊपर आ जाता। नबी को मालूम होता तो पूछते, नबी को मालूम होता तो पूछते। अरे गधा पूछ लेना, क्या जहालत थी? जब हमारे असातिज़ा अपने बच्चों से पूछते रहे तो क्या इनको नहीं मालूम? सब अल्लाह फरमाता कहां से आ रहे हो, ताकि मेरे महबूब की शख्सियत और उजागर हो। या रब्बल आलमीन जंगे बद्र से आ रहा हूं, तेरे महबूब की बारगाह से आ रहा हूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्रील जंगे बद्र से आ रहे हो ठीक है, महबूब की बारगाह से आ रहे हो ठीक है, लेकिन ये जिब्रील ये बताओ मेरे महबूब से इजाजत लेके आए हो या वैसे चले आए हो? जिब्रील कहते हैं, या रब्बल आलमीन जंग खत्म हो गई, काम खत्म हो गया, आ गया, इजाजत तो नहीं लिया। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील मेरी इज्जत की कसम वापस चले जाओ, महबूब की बारगाह में जाओ, उनसे इजाजत ले लो। जब तक मेरा महबूब तुम्हें इजाजत नहीं देगा, हम तुम्हें ऊपर जाने का रास्ता नहीं देंगे।
اللہ کے حبیب صحابہ سے ہنسنے کی وجہ بتانا یاد رکھنا. یا رسول اللہ نماز میں کیوں مسکرا؟ اس کی وجہ آقا بتا. تو جبریل لوٹا دیے گئے. جاؤ بابا جاؤ, حبیب سے اجازت لو. تو آقا فرماتے جبریل آئے تو میں نماز میں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے تو میں بھی ان کی دلجوئی کے خاطر مسکراتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں اللہ. اس کی وجہ سے کوئی حدیث میں نہیں, میں اپنے طرف سے بتاتا ہوں. اچھا جبریل وہاں سے آئے لوٹائے آئے تو مسکرا رہے. اچھا انسان کب, ہم لوگ کب مسکراتے ہیں؟ جب کوئی خوشی کی چیز مل جائے تب ہے نا بھائی. جب کوئی خوشی کی چیز مل جائے تو وہ پر مسکراتا ہے. ہاں ایک موقع پر ہم لوگ اور مسکراتے ہیں. کب؟ جب کبھی ہم لوگ شرمندہ ہوتے ہیں تب بھی مسکراتے ہیں. آپ یہ بات یقین نہیں کرو گے, میں مثال دے دوں, اللہ نہ کرے کبھی ایسا. ہمارے یو پی کے زیادہ تر جب لڑکے بمبئی جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا چاہے بمبئی میں گلسویج ہوتا اور تو 4-6 مہینے جب آئے گا تو بوٹ پہن کے آئے گا اور کالر کے اندر رومال, اور ایسے بارش شروع ہوگی تو چلے گا اور دکان والے کے پاس پہنچے گا وہ سگریٹ, اگر وہ کہہ دے کیپٹن تو کہے گا اس سے نیچے کی بتی نہیں کرے گا کیونکہ ابھی نیا نیا آیا ہے نا ویلز. تو جب ایک ہفتہ گاؤں میں رک جائے گا تب آئے گا کہے گا بھیا ذرا ایک پیکٹ کیپٹن دے, اور ایک ہفتہ اور رک جائے گا تو کہے گا بھیا دکان والے ذرا ایک بنڈل بیڑی دے, اور ایک ہفتہ اگر اور رک جائے گا تو بغل سے کہتا بھیا تری کو کھایا. ایسے ہی نوجوان بمبئی سے آئے, کالر کے نیچے رومال, ہٹ چلا, بارش ہلکی ہو گئی, اچانک تیسرا زمین پہ گرا. جب مسے اٹھا تو پہلے کپڑا نہیں دیکھتا, پہلے دیکھتا ہے کسی نے ہمیں گرتے ہوئے. اگر کوئی نہیں دکھا یوں مارا یوں مارا یوں مارا, ویسے چلا جیسے گرا. اور اگر اٹھا اور ایسے دیکھا, علامہ اکرم صاحب ان کی نگاہیں مل گئی حضرت سے. اب حضرت کو دیکھا تو فوراً مسکراتا ہے, ایسے ضرور کرے, ترنت مسکرائے گا. اب یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ کیا گرا تو 2000 کی نوٹ پایا؟ نہیں, یہ شرمندگی کی مسکراہٹ ہے. ارے حضرت آپ نے مجھے گرتے ہوئے دیکھ لیا. جبریل بڑی شان سے گئے, واپس جاؤ, محبوب سے اجازت لوٹا دیے گئے, آئے تو مسکرا رہے. شاید جبریل کی ہنسی بھی اسی قبیل سے رہی ہو, اسی لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل اگر تم پہلے ہی اجازت لے کر گئے ہوتے تو آنے جانے کی تمہیں تکلیف نہ اٹھانی پڑتی. مصطفیٰ کے ادب کا نام ایمان ہے. بے شک. جب اسی ادب کو لے کر صحابہ یا ان کے چاہنے والے مصطفیٰ کے غلام جب آگے بڑھے, بس ایک آخری تاریخ سن لو, کیونکہ ابو شامہ جو بچہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کو غریب کے رحمت کرے. وہ بچہ آج کم سے کم 10-15 فون کیا ہو. حضرت گونڈا سے کب نکلے کہاں پہنچے, مطلب جب تک یہاں پہنچا اور ابھی حضرت آج نعرہ لگا رہے تھے تب بھی اس بچے نے تھوڑا سا الگ پہلو بیان کرنے کے لیے اصلاحی پہلو کہا, لیکن چونکہ وقت بہت ہو گیا بس صرف میں ایک تاریخ بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا. اور ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا. ابو شامہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کو غریب رحمت فرمائے, قبر جنت عطا فرمائے. آمین. اس قبرستان میں جتنی مومنین مومنات مدفون, اگر کسی پر عذاب قبر ہو رہا ہو تو یا رب العالمین ان کے عذاب کو جل سے نور سے مولا ان کے نور سے ان کی عذاب کو تو بدل دے, اور جو مرحوم و مغفور ہو ان کے درجات میں بے پناہ بلندی عطا. آمین. جب مصطفیٰ کے غلام ہوتے, جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں, آج ہم لوگ رونا رو رہے ہیں. آج ہماری مسجدیں ویران, آج ہمارے شراب خانے دے, آج جتنے مسلم محلے ہیں تو الحمدللہ گونڈا میں آپ کی دعاؤں سے عیدگاہ کے امام ہیں, 30-40 ہزار لوگ نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ ڈی ایم ایس کے سارے پرشاسن والوں لوگوں کے ساتھ ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں. خیر یہ سب چیزیں آج ایک دن مجھے کوتوال STO نے بلا لیا. کوتوالی میں 2 گھنٹہ میں بیٹھا رہا, میں ممبر پر ہوں. 2 گھنٹے میں 18 کیس آئے اور سب کے سب 18 مسلمان, اور ایسے گھنونے کیس کہ میں ایسے شرمندہ ہو جاتا. COCT کہہ رہے امام صاحب اسی لیے میں نے آپ کو آج بلایا. یہ دیکھیے آپ اپنی قوم کو سمجھائیے. اور آج ہم رونا رو رہے, بیان کریں گے وہ ظلم کر رہے, یہ ظلم کر رہے, یہ ظلم. رب کی عزت کی قسم ہم لوگ خود اپنے نفس پر ظلم, ورنہ تاریخ ایک تاریخ سے نصیب, وہ تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی. اللہ الصمد جب مٹھی بھر لوگ تھے,
کون لوگ تھے ان کی فوج میں؟ 3000 طلبائے کرام غوث اعظم کے مدرسے کے، 3000 طلبا غوث اعظم کے مدرسے کے۔ اس فوج کے ایڈوائزر کون ہیں؟ حضور غوث اعظم کے مرید اور خلیفہ۔ اس فوج کے ایڈوائزر ہیں، مشیر ہیں۔ یہ فوج چل رہی ہے بیت المقدس کی طرف، ساری دنیا کی عیسائیت چیخ رہی ہے، مسلمان جب آگے بڑھے ان کی لاشیں بکھر رہی تھی، میدان جنگ لالزار ہو رہا تھا، یزیدیوں یہ تمام تر عیسائی یہودیوں کیا حکمہ کی آواز آ رہی تھی۔ پادری یہ دیکھ رہے تھے، پادری نے آواز لگایا، اے عیسائی فوج تلوار اٹھا لو، تلوار نہ چلاؤ۔ تو فوجیوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کی طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو کہا کیا بیت المقدس ہم ان کو دے دے؟ کہا میرا مطلب ہی نہیں۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا تدبیر سے کام لو، حکمت سے۔ کون سی تدبیر؟ کہا سنو، اپنی قوم میں بکھر جاؤ، جاؤ دیکھو عیسائی یہودی قوم میں ان کے جتنی حسن و جمال کی بے مثال لڑکیاں ہوں، وہ لڑکیاں جنہیں ہمارے نوجوان ایک نظر دیکھنے کے لیے ان کی گلیوں کی کھاد چھانتے ہو، ایسی پیکرے حسن و جمال لڑکیاں سامنے لاؤ۔ عیسائی فوج عیسائیوں کے گھروں میں گھس گئی، جتنی لڑکیاں خوبصورت تھی سب لا کے کھڑا کر دیا۔ پادری ایک زہریلی ہنسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اے فوجیوں، دنیا کے کسی قوم کا نوجوان ان لڑکیوں کے حسن کو پار نہیں کر سکتا، وہ مسلمانوں کے کیریکٹر کو نہیں جانتا۔ لڑکیوں کو ٹریننگ دی گئی، لمبی تاریخ ہے، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ لڑکیوں کو ٹریننگ دی، بچیوں یہ مسلمان ہیں، ان کے قدم بیت المقدس کی طرف بڑھ رہے ہیں، حسن کا ایسا جال ڈال دو یہ مسلمان اپنا مقصد بھول جائے۔ لڑکیوں نے کہا آپ فکر مت کرو، بڑے بڑے تقوی والوں کا تقوی ٹوٹ گیا اس کسی کے ذریعے۔ لڑکیاں الگ ٹریننگ یافتہ آگے ہیں، جب لڑکی آگے رب کی عزت کی قسم تاریخ اسلام اٹھا لو، جو نگاہ پڑ گئی دوبارہ نہیں دیکھا، لیکن وہ نوجوانوں کے ارد گرد طواف کر رہی، چکر لگا رہی۔ جب نوجوانوں کو شک ہوا، انفارمیشن دی گئی سلطان صلاح الدین ایوبی، عیسائی لڑکیاں حسن لاجواب مسلم نوجوانوں کا گھیرا کر رہی، چاروں طرف طواف کر رہی ہیں، تمام تر انٹیلیجنس لگا دیے گئے، ساری رپورٹ آ گئی، عیسائی یہودیوں کی لڑکیاں مسلم نوجوانوں کو لبھانے کے لیے آئی ہیں، آرڈر ہو گئے جہاں ملے انہیں گرفتار کر لو، دھر پکڑ شروع ہو گئی، لڑکیاں بھاگی، 5 لڑکیاں گرفتار کر کے لائی گئی، آرڈر ہو گیا انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، زنجیروں میں جکڑی گئی، دل کی دھڑکن ان کی تیز ہو گئی، کیونکہ آج کو یہی سبق پڑھایا گیا، دنیا میں سب سے عیاش قوم معاذ اللہ قوم مسلم ہے، دنیا میں سب سے بھیڑیا قوم مسلم ہے، یہ اسی بھیڑیا قوم ہے جب عورت کو دیکھتی عزت آبرو کو نوچ کھاتی ہے۔ یہ بچیوں کے دل میں بسایا گیا، لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بڑی تھی، اسی دل کی دھڑکن کے ساتھ شام آ گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا 2 نوجوان فوجی کھڑے ہیں، ارشاد فرمایا، اے رسول اللہ کے وسیلہ نے تم دونوں کی ڈیوٹی ہے کہ عیسائی لڑکیوں کی عزت آبرو کی نگہبانی کرو گے۔ لڑکیوں نے دیکھا یہ ہٹے کٹے 2 نوجوان لگائے گئے، یہ ہماری عزت آبرو لوٹ کر چلے جائیں گے، 5-10 آئیں گے وہ چلے جائیں گے، 10-20 آئیں گے وہ چلے جائیں گے، 50-100 آئیں گے، اس طرح یہ بھیڑی پوری رات ہماری عزت آبرو کو نوچ کھائیں گے۔ الغرض رات کی تاریکی آ گئی، دونوں نوجوان ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، لڑکیاں بیچ میں جنزیروں میں جکڑی ہے، داہنی طرف نوجوان چل رہے ہیں، دائیں طرف ان کی نگاہ ہے لڑکیوں کی طرف نہیں، بائیں طرف نوجوان چل رہے ہیں ان کی نگاہ بائیں طرف ہے۔ زبان پر اللہ کی حمد ہے، زبان پر اس کی ثنا ہے، زبان پر اس کی کبریائی ہے، اور کبھی تصورات میں ڈوب کر مدینہ پہنچتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ رات کا 1 پہر گزرا، رات کا 2 پہر گزرا، جب رات کا 3را پہر گزرنے لگا لڑکیوں نے اشارہ کیا، رات کی وہ گھڑی آ گئی جب مجرم اس وقت میں جرم کرتا ہے، اٹینشن ہو جاؤ، تیار ہو جائے۔ لڑکیاں کنکھیوں سے قدموں کی آہٹ کو دیکھ رہی، سن نہیں ہے، لڑکی یہی سوچ رہی تھی سب سے پہلے مجھ پر اٹے، پہلے مجھ پر اٹے، پہلے مجھ پر اٹے، یہ سوچ رہی تھی۔ اللہ کے مناجے نے نجات دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فجر کی اذان ہے، نوجوان ڈیوٹی سے ہٹ گئے، نماز فجر ادا کی، ہٹ چلے گئے۔ لڑکیوں نے لمبی سانس لی، آج ہم بچ گئے۔ دوسری رات آئی، یہی کیفیت رہی، پھر فجر کی اذان ہو گئی، پھر کہا لڑکیوں نے کہا آج بھی ہم بچے۔ تب ایک لڑکی نے کہا یہ ظالم بہت زیادہ تھکے تھے اس لیے 2 رات انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، آنے والی رات تیسری رات ہے، آج یہ ظالم ہماری عزت آبرو کو نوچ کھائیں گے۔ تب ایک لڑکی آگے بڑھی، کہنے لگی سنو سنو، جن نوجوانوں کو
تم برا بھلا کہہ رہے ہو، سچ یہ ہے دو رات گزر چکی ہے، کسی مسلم نوجوان نے ایک نگاہ اٹھا کر ہمارے حسن کو نہیں دیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا حسن لاجواب ہے۔ اس حسن کو دیکھنے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان ہماری گلیوں کی کھاک جانتے ہیں۔ اس حسن کو پانے کے لیے بڑے بڑے سرمایہ دار سرمایہ ہمارے حسن کے قدموں میں اٹھاتے ہیں۔ آج یہ حسن کا قیدی ہے، رات کی تاریکی ہے، سناٹے کا عالم ہے، بھوک کا عالم ہے، ہم نوجوان ہیں، حسن میں لاجواب ہیں، یہ بھی نوجوان ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمارا حسن نہ دیکھے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تب ایک لڑکی نے کہا آپس میں لڑائی نہ کروں، آج کی رات تیسری رات، ہم بھی ان کی نگاہوں کا تقدس دیکھ لیں۔ کہا ٹھیک ہے، آج تم لوگ بھی دیکھنا۔ آج دونوں نوجوان جب چل رہے سرے شام سے ان کی پلکیں بھیگی ہے، رب عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، مولا ہم سے حزنا سے حفاظت فرمانا، یا رحم الراحمین، مولا ہمیں نیکیوں کی توفیق دینا، مولا ہمارے قدم ثابت رہیں۔ دعائیں کر رہے، آنکھیں رو رہی ہیں۔ رات کا دوپہر، پانچوں لڑکیوں کی نگاہیں دونوں مسلم نوجوان کی نگاہوں کا پیچھا کر رہی ہے۔ ایک پہر گزر گیا، دو پہر، لڑکیوں نے اشارہ کیا، واقعی ابھی کسی نوجوان نے ایک نگاہ اٹھا کر ہمیں نہیں دی۔ یہ کون نوجوان؟ اللہ کی قسم غوث اعظم کا نعرہ لگانا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ، بے شک، غوث اعظم کا نعرہ۔ اور کوئی عورت ہی گئی تو بڑھوے تو بڑھو، جوان تو جوان بڑھو، ایسے دیکھیں گے جب تک وہ نگاہوں سے ہو جائے نہ ہو جائے، چشمہ یہاں آ جائے۔ اللہ رحم فرمائے۔ نعرہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ رب کی عزت کی قسم یہ نوجوان، ذرا ان کی تاریخ دیکھو، جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے تاریخ سے بھی بھول جاتی ہے۔ یہ نوجوان جب رات کا 3 پہر گزر گئے، نوجوان نماز پڑھ کے ہٹنے لگے، پانچوں لڑکیوں نے کہا ٹھہرو۔ دونوں نوجوان نگاہیں جھکا کر کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے؟ ہمیں تمہارے کمانڈر سے ملنا ہے، ہم کو قیدی بنا کر وہاں لے چلو، یا اپنے کمانڈر کو میرے پاس لاؤ۔ ایک فوجی نے جا کر کہا لڑکیاں جو گرفتار ہیں عیسائیوں کی، آپ کو یاد کریں آپ چلیں گے کہ انہیں قیدی بنا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کہیں ہمارے نوجوانوں سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی کہ ان کے قدم تو نہیں لڑکھڑا گئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے، لڑکیوں کچھ کہنا ہے؟ سر ہلایا ہاں۔ یہ نوجوان ڈر گئے کہ ہم پر کوئی کلیم نہ کر، ہم پر کوئی الزام نہ لگا دے، ہمارے کیریکٹر کو داغدار نہ کر دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اے لڑکیوں کہو تمہیں کیا کہنا ہے؟ پانچوں لڑکیوں نے بے زبان کہا تھا اے اسلامی لشکر کے کمانڈر، یہ لوہے کی زنجیر توڑ دو، اسلام کی زنجیر پہنا دو۔ ارے جس مذہب پر چلنے والے نوجوانوں کا یہ کردار ہوتا ہے، وہ مذہب کتنا پاکیزہ ہوگا، ہمیں بھی اسی مذہب میں داخل کر لو۔ پانچوں لڑکیوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مذہب اسلام۔ یہ لڑکیاں مسلمان ہو کر ساری انفارمیشن سلطان صلاح الدین ایوبی کو دی، اور عیسائی سمجھ رہے ہماری بچیاں۔ اسلام آگے بڑھتا رہا، الحمدللہ مٹھی بھر مسلمان فاتح بیت المقدس بن چکے۔ آج ہم کروڑوں ہیں، ہماری نگاہ سے نہ ہماری پیشانی رب کی بارگاہ میں چکی، نہ ہماری آپسی اتحاد و اتفاق۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا بولنے میں اگر کچھ غلطی ہوئی، مقدس علماء کرام کو گواہ بنا کر، مسلمانوں نے سنت کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔